بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سونا آپ کی روزی، صحت اور دماغ تینوں پر برا اثر ڈال سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور یہ بھی سائنس بھی اب اسی حقیقت کو مان چکی ہے جو ہمارے پیارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی کی بکرہا، یعنی اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبح کا وقت، خاص کر فجر کی نماز کے بعد کا وقت، اللہ کی طرف سے برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس وقت میں کی گئی محنت، کام اور عبادت تینوں میں کامیابی ملتی ہے۔ صحابہ اور صبح کے بعد کی عادتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور سورج نکلنے تک تسبیح اور تلاوت میں مشغول رہتے تھے، اور پھر جب سورج نکل آتا تو 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس سنت کو اپناتے۔ وہ لوگ فجر کے بعد کام کاج شروع کر دیتے، کھیتوں کی طرف چلے جاتے، دکانوں کو کھولتے یا تعلیم و تحصیل میں لگ جاتے۔ ان کا یقین تھا کہ صبح کا وقت ہی برکت اور روزی کا اصلی وقت ہے۔ فجر کے بعد سونے کے نقصانات۔ اب بات کرتے ہیں اس راز کی جو آج بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ فجر کے بعد سونے سے کیا ہوتا ہے؟ روزی میں کمی۔ جب اللہ خود صبح کے وقت میں برکت رکھتا ہے اور ہمیں اس سو کر ضائع کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ بدن بھاری اور دماغ سست۔ فجر کے بعد سونا انسانی جسم کے نیچرل سسٹم سے ٹکرا جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج کی روشنی میلاٹونن نامی نیند کو ہارمون کو کم کرتی ہے، لیکن اگر آپ اجالے میں بھی سوتے ہیں تو یہ ہارمون بگڑتا ہے، جس سے سارا دن تھکاوٹ، آلس اور چڑچڑاپن بنا رہتا ہے۔ اندرونی بے چینی اور بے وجہ ٹینشن۔ صبح کا وقت دل اور دماغ کو سکون دینے کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس وقت کو سو کر گزار دیں تو نفس اور شیطان کو ہم خود موقع دیتے ہیں کہ دن بھر ہمارے حالات بگڑتے جائیں۔ سائنس بھی اب مان رہی ہے، آج کی ماڈرن سائنس بھی کہتے ہیں کہ صبح کا وقت انسانی جسم کے لیے سب سے ایکٹیو ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ صبح کی ہوا دل اور دماغ کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتی ہے، اور جو لوگ فجر کے بعد سورج نکلنے تک جاگتے ہیں ان کی یادداشت مضبوط ہوتی ہے، ان کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے اور ڈپریشن سے بھی دور رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جاپان دیشوں میں ایرلی رائزنگ، یعنی جلدی صبح اٹھنا اور صبح کے وقت کام شروع کرنا ایک کامیابی کا فارمولہ مانا جاتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں حل۔ اگر کسی وجہ سے فجر کی بات نیند بہت زیادہ حاوی ہو یا کوئی بہت تھکا ہوا ہو تو اللہ رحم کرنے والا ہے، لیکن عادت بنا لینا کہ فجر پڑھو اور پھر سو جاؤ، یہ ہماری دنیاوی اور آخروی برکتیں دونوں چھین سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھے، اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ سوچیے، اللہ تعالی ہمیں ایک حج اور عمرہ کا ثواب دے رہا ہے صرف اس بات پر کہ ہم فجر کے بعد کچھ وقت اللہ کو یاد کریں اور اشراق کی نماز پڑھیں۔ کیا یہ موقع ہم صرف نیند کی وجہ سے کھونا چاہیں گے؟ عام زندگی میں عمل کیسے کریں؟ فجر کے بعد 30 منٹ جاگنے کا ارادہ کریں۔ شروع میں مشکل لگے گا لیکن دھیرے دھیرے عادت بن جائے گی۔ تسبیح، دعا اور قرآن پڑھیں۔ یہ وقت دعا کے لیے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اشراق کی نماز ضرور پڑھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور ثواب بھی بہت ہے۔ صبح کی پلاننگ کریں، یہی وقت ہے جب آپ اپنے پورے دن کی صحیح پلاننگ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن برکتوں سے بھرا ہو، صحت اچھی رہے، دماغ تیز ہو اور دل کو سکون ملے تو فجر کے بعد سونا چھوڑ دیجیے۔ جو لوگ اس عادت کو اپناتے ہیں وہی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ شاید آپ کی وجہ سے کوئی شخص اس سنت کو اپنا کر اللہ کی برکتیں حاصل کر لے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں
نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.